السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ چلیے ناظرین، رخ کرتے ہیں آج کے بلیٹن کی طرف۔ کانگریس کا اگلا پارٹی صدر کون ہوگا، اس کی تلاش جاری ہے۔ کانگریس صدر کے عہدہ کے لیے انتخابی عمل کا نوٹیفیکیشن 22 ستمبر کو جاری کیا جائے گا۔ پارٹی کے اعلیٰ عہدے کے لیے اہم مقابلہ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت اور کانگریس کے سینئر رہنما ششی تھرور کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ عبوری کانگریس صدر سونیا گاندھی نے پیر کو اشارہ کیا کہ انہیں تھرور کے کانگریس صدر کے عہدے کے لیے مقابلہ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سونیا گاندھی کے بیرون ملک سے واپس آنے کے بعد تھرور اور کانگریس کے کچھ دیگر رہنماؤں نے ان سے ملاقات کی۔ تھرور، جو پارٹی کے G23 ممبران میں سے ایک تھے جنہوں نے کانگریس میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا، اب وہ پارٹی کے اعلیٰ عہدے کے لیے دھڑکتے نظر آ رہے ہیں، جس کے لیے 17 اکتوبر تک پولنگ ہوگی۔ پارٹی کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے کہا کہ جو بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ آزاد ہے اور اس کا خیر مقدم ہے۔ یہ کانگریس صدر اور راہل گاندھی کا مستقبل موقف رہا ہے۔ یہ ایک جمہوری اور شفاف عمل ہے۔ تاہم گہلوت مبینہ طور پر چیف منسٹر کا عہدہ چھوڑنے اور دہلی جانے سے گریزاں ہے۔ ایسے میں سابق مرکزی وزیر مکل واسنگ یا راجیہ سبھا میں اپوزیشن رہنما ملکا رجن گھر کے سب سے آگے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ دونوں کا تعلق درج فہرست سے ذات برادری سے ہے۔ کاغذات نامزدگی 24 ستمبر سے 30 ستمبر کے درمیان داخل کیے جائیں گے۔ اسی درمیان کانگریس کے ریاستی اکائیاں، جن میں راجستھان، مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ شامل ہیں، راہل گاندھی کو پارٹی کا اگلا صدر بنانے کے لیے قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ تاہم کانگریس کے سینٹرل الیکشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ اس طرح کے تجاویزات کا انتخابی عمل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ CIA کے صدر مدھوسودن مستری نے کہا ہے کہ ان کا تجویز کا انتخابی عمل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع رامپور سے رکن پارلیمان اور سماجوادی پارٹی کے رہنما اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم سمیت 7 لوگوں کے خلاف پیر کو FIR درج کی گئی۔ اعظم خان سمیت دیگر پر جوہر یونیورسٹی میں سرکاری مشینیں غائب کرنے اور دیگر مشینوں کو کاٹ کر زمین میں دفنانے کا الزام ہے۔ بدلیہ کے سابق چیئرمین اظہر خان اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر سلطان محمد خان کے خلاف بھی FIR درج کر لی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جوہر یونیورسٹی میں کھدائی کے دوران بدلیہ کی سرکاری صفائی کی مشین ملی ہے، اس کے بعد ہی FIR درج کی گئی۔ پولیس کے مطابق IPC کی دفعہ 409(120)B اور پبلک پراپرٹی کو نقصان کے روک تھام ایکٹ کی دفعہ 2 اور 3 کے تحت FIR درج کی گئی۔ بکر علی خان نے رامپور نگر کوتوالی میں اعظم خان، عبداللہ اعظم سمیت 7 لوگوں کے خلاف FIR درج کرائی ہے۔ اس میں جوہر یونیورسٹی میں سرکاری مشینوں کو کاٹ کر زمین میں دفنانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ جموں و کشمیر کے پہلگام میں اپنی آنے والی فلم کی شوٹنگ کر رہے عمران ہاشمی پر پتھراؤ کی خبر ہے۔ اس معاملے میں FIR درج کر لی گئی ہے اور ANI کی خبر کے مطابق ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جنوبی ضلع اننت ناگ کے مشہور معروف سیاحتی مقام پہلگام میں فلم کی شوٹنگ کے دوران فلمی عملے پر نامعلوم شرپسند عناصر نے پتھراؤ کیا۔ ذرائع کے مطابق بالی ووڈ کے معروف اداکار عمران ہاشمی کی اسٹارٹر فلم کے عملے پر چند شرپسند عناصر نے پتھراؤ کیا، جس کے بعد پولیس نے نامعلوم شرپسندوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ عمران ہاشمی اپنی اگلی فلم گراؤنڈ زیرو کی شوٹنگ کے لیے 24 اگست کو سری نگر پہنچے تھے۔ اداکار گزشتہ 14 دنوں سے سری نگر میں شوٹنگ کر رہے تھے اور حال ہی میں پہلگام آئے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف عرضی پر آج دوبارہ سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ گزشتہ روز سماعت کے دوران درخواست گزار کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈوکیٹ دشینت دیو نے دلیل دی ہے کہ اس لباس کے بارے میں نہیں ہے۔ ہم فوجی اسکولوں یا نازی اسکولوں کے ریجمنٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پر یونیورسٹی کالجوں کی بات کر رہے ہیں۔
آئین کھلے پن اور آزادی کی بات کرتا ہے جبکہ حکومت پابندیوں کی بات کرتی ہے۔ یہاں بات صرف مساوات کی نہیں بلکہ ساتھ میں زندگی گزارنے پر بھی اٹھنے والے اعتراض کا بھی ہے۔ دشینت دیو نے کہا ہے کہ لوگوں کو کئی مسائل ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم ہندو مسلم لڑکے اور لڑکیاں شادی کر کے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تب بھی انہیں پرابلم ہے۔ بی جے پی کے کئی سینئر لیڈروں کے جیون ساتھی ہندو ہیں۔ مشہور موسیقار استاد امجد علی خان کی اہلیہ ہندو ہے۔ مغل بادشاہ اکبر کی بیوی ہندو تھی، پھر اکبر نے ہندو رانیوں اور ان کے دوستوں کو بھی محل میں مندر بنانے اور عبادت کرنے کی سہولت اور آزادی دی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے رواں سال 26 اگست کو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ذریعے درج کیے گئے ایک کیس کے سلسلے میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 4 اراکین کو گرفتار کیا۔ گرفتار شدہ افراد کی شناخت تلنگانہ کے سمیر، فیروز محمد عرفان پی ایف آئی کے ریاستی صدر اور جگیال کے ساکن اور آندھرا پردیش کے الیاس کے طور پر ہوئی ہے۔ پی ایف آئی کے تمام اراکین کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ پر لیا گیا ہے۔ این آئی اے نے ایک دن پہلے تلنگانہ اور اے پی میں پی ایف آئی کے دفاتر پر چھاپہ مار کر 10 افراد کو نوٹس جاری کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے 9 تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے ماداپور میں واقع پی ایف آئی کے دفتر میں ایجنسی کے سامنے پیش ہوئے۔ تلنگانہ پولیس نے گزشتہ روز سعد اللہ، عمران، عبدالقادر اور عبدالمبین کو نظام آباد ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں 4 جولائی کو درج کیس کے سلسلے میں گرفتار کر لیا تھا۔ این آئی اے نے 26 اگست کو ایک کیس دوبارہ درج کیا اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ ایجنسی نے اتوار کو تلنگانہ میں 38 مقامات پر چھاپے مارے، جن میں نظام آباد میں 23 جہاں کئی کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج ہے، حیدرآباد 4 مقامات، جگتیال 7 مقامات، نرمل 2 اور عادل آباد اور کریم نگر میں ایک مقام پر چھاپے مارے، جبکہ آندھرا پردیش میں این آئی اے نے کرنول اور نیلورو میں تلاشی لی۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 4 ارکان کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت حراست میں لینے کے بعد تلنگانہ کے پی ایف آئی کے صدر عبدالرفیق رشادی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس کارروائی کے ذریعے جنوب میں مسلم مخالف ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مارشل آرٹ سکھانا جرم ہے۔ عبدالقادر نامی شخص گزشتہ 30 سالوں سے کراٹے کی کلاسیں چلا رہا ہے اور وہ قابل اعتراض کوئی چیز نہیں سکھا رہے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مرکزی وزارت داخلہ نے جنوبی کشمیر رینج کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس عبدالجبار کی 5 سال کی مدت کے لیے سی بی آئی میں تقرری کی ہے۔ ایک حکم نامے کے مطابق سینٹرل کشمیر رینج کے ڈی آئی جی سوجت کمار کو جنوبی کشمیر کے ڈی آئی جی کے عہدے کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عبدالجبار کو ڈی آئی جی سطح پر 5 سال کے لیے ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر سی بی آئی میں شامل کیا گیا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پیر کی روز تصدیق کی ہے کہ طالبان نے ایک امریکی انجینئر مارک فریکس کو افغان رہنما بشیر نورزئی کے بدلے میں رہا کر دیا ہے۔ قیدیوں کا یہ تبادلہ کابل ایئرپورٹ پر ہوا ہے۔ طلوع نیوز کی خبر کے مطابق قائم مقام افغان وزیر امیر خان متقی نے بتایا کہ بشیر نورزئی، جو کہ منشیات کے اسمگلنگ کے الزام میں 2005 میں امریکی حراست میں تھے، ان کو امریکی شہری مارک فریکس کے بدلے میں رہا کیا گیا ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق مبینہ طور پر وہ طالبان تحریک کی بانی ملا محمد عمر کے قریبی تھے۔ نورزئی نے 2001 کے بعد افغانستان میں امریکی فوجیوں سے رابطہ کیا اور امریکہ کا سفر کیا۔ جب نورزئی نیو یارک میں تھے تو 2005 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور امریکی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی۔ امارت اسلامیہ کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے ایک ٹویٹ میں کہا، محترم حاجی بشیر کو 2 دہائیوں کی قید کے بعد رہا کیا گیا اور وہ آج کابل پہنچے۔ 60 سالہ امریکی انجینئر مارک فریکس سابق نیوی اہلکار ہیں اور انہیں سن 2020 میں اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ ایک ترقیاتی منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ وہ گزشتہ ایک عرصے سے افغانستان کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ افغان سرکاری میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق بشیر نورزئی کو گوانتانامو بے کے حراستی کیمپ میں قید
آخر افغانیوں میں سے ایک تھے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔